جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بھی بڑی خبر اور جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ تو ترامیم ہی ہیں، اور کل کا آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ وہ خبر جو آپ سے شیئر کی تھی وہی اسی طرف رات کو پھر بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے اسی طرح کی بات کر دی۔ اگرچہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی، لیکن وہ ڈیٹیل یہی ہے جو گزشتہ روز آپ سے ہم نے شیئر کی تھی کہ اگر آئینی عدالت نہیں اور بینچ کا گورنمنٹ مانتی ہے تو پھر پینل پہ جائیں گے۔ جو چیف جسٹس کی تقرری ہے وہ 3 یا 5 کے سینئر جو ججز ہیں ان میں سے کسی کو، جو کہ گورنمنٹ بڑی پرانی ان کی یہ خواہش ہے۔ تو لیکن بہرحال ابھی اینڈ نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، ابھی کچھ چیزیں ہونی ہیں۔ اور پھر وہ جو کل والی خبر، اس لیے اس کو بار بار آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا آدھا اور بڑا حصہ جو ہے وہ ابھی ہونا ہے، اور وہ تھا تحریک انصاف کے اندر کہ پی ٹی آئی کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ وہ ابھی تک تو وہ ظاہر ہے وہ اس کے خلاف ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں، جو ان کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوتی ہے، کہ جو اس وقت آئین میں موجود ہے چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ، وہ اسی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی قسم کی وہ اس طرح کی ترمیم کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ بھی اہم ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی اے کے اندر بھی اس وقت کیا چل رہا ہے، یعنی اتنی منتشر خیالات ہیں، ہر ایک کا اپنا ہی علیحدہ ہی کوئی بات چیز چل رہی ہے۔ پھر دوسری طرف خان صاحب کا جو ملاقات ہونا نہ ہونا، اور پھر یہ ایم این اے سینیٹرز کا معاملہ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ان کا اگر کوئی مجبور ہے اس پہ تنقید ہو رہی ہے، تو ان کو اپنی اتنی ان کے مسائل ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ نیوٹرل پولیٹیشنز جو ہیں، کہ کہیں یہ کوئی اسی طرح ان کا نقصان نہ ہو جائے اور کوئی امینڈمنٹ کے قریب ہی نہ چلے جائیں، جو کہ ان کا ایک پیسے تو پالیسی اور اصولی موقف ہے کہ وہ نہیں جا رہے، لیکن جا بھی سکتے ہیں۔ جب ایسے آپ میں نا اتفاقی ہوگی تو آپ وہ ایسے کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کے اندر رؤوف حسن جیسے شخصیات بھی ہیں، وہ اندازہ کریں، وہ کھلم کھلا حضرت کہہ رہا ہے کہ یہ کر لینی چاہیے، اور وہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا نقصان پہلے پہنچاتا ہوگا جب ترجمان تھا، اور ہم نے آپ کو بہت مہینے پہلے، کوئی مان نہیں سکتا تھا، آپ کو ایکسکلوسیولی کہا تھا کہ یہ ڈبل گیمر ہے، اور اب دیکھ لیں اب تو بہت زیادہ ایکسپوز ہو گیا۔ خان صاحب نے تھوڑی سی جان بھی چھڑا لی ہے اس سے، لیکن اب وہ ظاہر ہے اتنا لمبا عرصہ ترجمان رہے ہیں تو وہ کرتے ہیں ایسی باتیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس طرح کچھ لوگ اور بھی ہیں چھپے ہوئے۔ تو یہ کہیں وہ جو ایک مشکل مرحلہ ہے حکومت کے لیے، کہ پی ٹی آئی یا مولانا کے لیے بھی، کہ پی ٹی آئی کو کیسے وہ راضی، اگر اتفاق رائے کا وہ کہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ کرنی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کے تو بہت بڑا حصہ ہے پارلیمنٹ میں، تو ان کے بغیر کیسے ہوگا؟ لیکن اگر یہ اس طرح نا اتفاقی ہوگی تو کہیں کوئی ایسی کوئی بات ہی نہ کر دے، کہیں بیٹھ کے کوئی طے تو نہ کر لیں ان سے، آگے پیچھے باتیں نہ کر لیں۔ تو یہ خدشات اس وقت موجود ہیں، اور اس لیے پھر بھی بہرحال وہ خبر کا دوسرا حصہ جو پی ٹی آئی والا ہے وہ ابھی مکمل ہونا ہے۔ مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آج، جو آپ کو پتہ ہے کہ عشائیہ بن گیا، پہلے تو اکیلے انہوں نے جانا تھا میاں صاحب سے ملنے، لیکن انہوں نے پتہ ہے گورنمنٹ نو کہ گھیرے ہے اس ٹائم ہے، جان نہ پا، تو وہ زرداری صاحب بھی آ گئے ہیں، بلاول صاحب بھی آ گئے ہیں، کوئی کسی نے کوئی ایسو سمٹ فلاں، کوئی کسی نے ادھر نہیں، اپنی پئی، تو وہ سارے اب لاہور میں میاں صاحب کے عشائیے میں، اور صرف مولانا کو کہ کسی طریقے یہ گر جائیں اور گھیر لیں ان کو اور جانے نہ پائیں۔ لیکن بہرحال کل پھر انہوں نے پی ٹی آئی سے ملنا ہی ملنا مولانا نے، تو ہو سکتا ہے کل ان کا رنگ اور ہو۔ ابھی بھی انہوں نے جو کل بات کی ہے بڑی گنجائش والی ہے، اور یہی ان کا کمال ہے۔ ہر دفعہ یہ پچھلے 1-2 مہینوں میں جو بھی بات کرتے ہیں بیچ میں ضرور گنجائش رکھ دیتے ہیں، یعنی اگر وہ جب انہوں نے پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں تقریر کی کہ ایکسٹینشن کسی کی بھی ہو نہیں مانتے، اور ساتھ ہی کہا نہیں، اگر ہاں آئینی عدالت یا اس پہ یہ پینل پہ بات ہو سکتی ہے، اور پھر وہ گورنمنٹ کو ایک وہ لگ گئی، پی ٹی آئی کو بھی راضی کر دیا، تو اب بھی جو ہے وہ گنجائش رکھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پچھلی دفعہ تو آپ کو پتہ ہے
اینڈ کیا ہوا تھا؟ اینڈ یہ ہوا تھا مولانا نہیں مانے تھے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اسی طرح کی بات انہوں نے کل پریس کانفرنس میں جب اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو جے یو آئی کی تجاویز ہیں وہ ماننی پڑیں گے ان کو، نہیں مانیں گے تو بسم اللہ اپنا ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، مان جائیں گے تو پھر بسم اللہ ہم ساتھ ہیں۔ تو وہ ایک تھوڑی سی چیز ہے، وہ انہوں نے گنجائش رکھی ہے۔ اب آج جو میاں صاحب سے ملاقات، اور پھر ظاہر ہے وہ تو میاں صاحب اور پیپلز پارٹی ایک ہی بات ہے، وہ جو ان سے ہوا وہ بھی یہاں بھی وہی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ سپورٹ جو ہے جو کہ یہ چاہتی ہے گورنمنٹ یا پی ڈی ایم، وہ شاید اتنی زیادہ، تھوڑی سی تو ہو سکتی ہے، کوئی بہت زیادہ حاصل نہیں ہے انہیں، تو وہ اس کا بھی شاید پچھلی دفعہ بھی ان کو نقصان ہوا، یہ نہیں کر سکے، اور اب بھی جس بندے کا بھی وہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسی قابو کر لیا ہے، غائب ہے، وہ اگلے ہی دن یا لمحے وہ سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ پی ٹی اے کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی جو پی ٹی اے کے اندر معاملات ہیں وہ نقصان اس کو پہنچائیں گے پی ٹی اے کو، اور ہو سکتا ہے حکومت کو اس کا فائدہ ہو، اور وہ کہیں اس پہ وہ کچھ بندے نہ توڑ لیں۔ توڑنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ووٹ یا اس کے لیے، توڑنے سے مراد ہے کہ وہ اپنی رائے جو حکومت کی اس وقت ہے وہ اس میں کہیں نہ آ جائیں، اور پھر مولانا بھی کہیں وہ پی ٹی اے کے منتشر خیالات کی وجہ سے وہ بھی کہیں ڈاواں ڈول اور وہ ادھر چلے جائیں۔ پچھلی دفعہ تو نہیں گئے تھے، اور لیکن اب بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے بہرحال مولانا فضل الرحمان نے کہ جو مسودہ حکومت کا ہے انہوں پہلے بھی نامنظور تھا انہیں، وہ اب بھی ہے، انہوں نے پہلے بھی مسترد کیا، وہ اب بھی مسترد کرتے ہیں۔ تو یہ پھر اس کا مطلب پھر وہی ہے گیو اینڈ ٹیک، جو کل آپ کو خبر دی تھی، کچھ لو کچھ دو، تو اس میں پھر یہ بات آ جاتی ہے جو کہ پینل والی، اور اگر وہ 5 کا پینل ہو تو پھر تو بالکل ہی حکومت کی خواہش ہے یہ۔ اور پھر آگے یہ بھی کہ وہ پینل کا فیصلہ کون کرے گا کہ ان میں سے ایک کون چنے گا؟ اگر وہ پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو کون ہے، اور وہ کیا کریں گے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر پارلیمانی کمیٹی بھی کرتی ہے اور اس میں اکثریت گورنمنٹ کی ہے تو وہ بھی بڑی کلیئر بات ہے۔ تو یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ جو کہ ایک نیت ہے گورنمنٹ کی جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں پرسن اسپیسیفک اور سب کچھ، تو وہ اس سے پھر سمجھیں یہ آئینی عدالت ہی پھر بن گئی۔ اگر وہ پینل والا معاملہ آ جائے اور اپنی مرضی کا وہ چناؤ کرنے، اور پھر وہ عدلیہ میں وہ جو ایک اگر آزادی کا ہے کہ وہ میرٹ پہ لوگ آتے ہیں، پھر وہ بھی خراب ہو جائے گا، اور پھر گورنمنٹ تو بالکل وہ تو یہ چاہتی ہوگی، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ادارہ ان کے سامنے ایسے کھڑا ہو جائے جو ان کے لیے مشکلات ہوں، تو وہ رولا صاحب بن جانا ہے، اور وہ رولا بنانا چاہتے ہیں۔ بار بار یہ بات ہے کہ اہم رول پی ٹی آئی کا ہے اس میں، اور اگر وہ صحیح اس کو مینج کر گئے، پہلے جیسے ہوا وہ کھڑے ہو گئے، تو پھر ظاہر ہے اتفاق رائے تو نہیں ہے، اور پھر وہ زبردستی کا ہے، تو مولانا ابھی تک تو اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ پھر بھی چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ، گورنمنٹ کے ہونے کو تو فرض تو کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ مولانا کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ، اور ان کے سینئر لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے پبلک کیا چاہتی ہے، پہلے بھی ہم نے پبلک کو دیکھ کے فیصلہ جو پچھلی دفعہ ریجیکٹ کیا، اب بھی ہمیں اندازہ ہے، لیکن بہرحال وہ ہم سیاسی طور پہ بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر مولانا ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ بات تو پھر ان کی الٹ ہو جائے گی، تو پھر پبلک کا تو ان کو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے، اگر اس کے خلاف کریں گے تو ان کے لیے بھی سیاسی پھر مسئلہ ہوگا آئندہ کے لیے۔ تو اس لیے یہ اتنا ابھی اینڈ نہیں ہے، نہ ہی اتنا آسان معاملہ ہے۔ دیکھتے رہیں انشاءاللہ، ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔